اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ قابل صد احترام معزز شرکائے کلاس، اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے اور حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک کا تصدق ہے کہ عربک لینگویج کورس کی آج ہم 10ویں کلاس میں شریک ہیں بحمد اللہ تعالی۔ آپ کے علم میں ہے کہ حصۃ القواعد میں ہم لوگ صبح گرامر پڑھتے ہیں، فرسٹ ٹائم پہلا پورشن جو ہوتا ہے، اور کل ہم نے شروع کیا ہے بہت امپورٹنٹ کام، وہ تھا فعل ماضی کی گردان کا۔ فعل ماضی کی گردان کے پہلے 6 صیغے ہم نے پڑھ لیے ہیں جو کہ غائب کے صیغے تھے، اور پہلے ہم نے ٹیبل بنایا۔ ٹیبل بنانے کے بعد ہم نے کہا کہ داربا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، تثنیہ بنانی ہو تو واحد کے ساتھ صرف الف کا اضافہ کرتے ہیں اور جمع کے لیے واو الف کا اضافہ کرتے ہیں۔ پھر واحد مؤنث غائب کا صیغہ آیا تو ہم نے کہا واحد مذکر کے ساتھ صرف تا ساکن لگا دیں تو واحد مؤنث کا صیغہ بن جاتا ہے۔ جیسے واحد مذکر غائب کے ساتھ تثنیہ بنانے کے لیے الف لگایا تھا تو تثنیہ مؤنث غائب بن گئی تھی، اسی طرح واحد مؤنث غائب کے ساتھ الف لگائیں گے تو تثنیہ مؤنث غائب بن جائے گی۔ پھر جب ہم نے اس کی جمع بنائی تو ہم نے پہلے صیغے کو لیا جو کہ کیا تھا، ضربا، اور اس کے ساتھ نون زبر نہ لگایا۔ نون زبر نہ جب لگایا ہم نے تو نون زبر نہ کے ساتھ لگانے کے بعد جو اس کا ما قبل تھا، جو بھی حرف تھا، اس کو ہم ساکن کر دیں گے، تو یہ ہو گیا تھا ضربنا، کتبنا، نظرنا، جلسنا۔ تو مجھے یہ بہت خوشی ہے کہ آپ لوگوں نے دنیا بھر سے وہ جو کام میں نے آپ کو کہا کہ آپ لکھیں ان صیغوں سے پہلے 6 صیغے غائب کے، تو وہ آپ سب لوگوں نے لکھے اور وہ دکھائے، فیس بک پہ دکھائے، میسنجر میں دکھائے اور بہت ساری جگہوں پہ بحمد اللہ تعالیٰ۔ بہت خوبصورت ورک کیا ہے آپ سب نے، اللہ کا شکر ہے۔ آج ہم سب سے پہلے اپنی گردان کو مکمل کرتے ہیں، فعل ماضی کی جو شروع کی ہوئی ہے، اور میں نے آپ سب لوگوں سے پوچھا تھا کہ بتائیے کہ یہ جو 6 صیغے ہم نے پڑھے ہیں کیا یہ مشکل ہیں؟ تو میرا خیال یہ کہتا ہے کہ آپ نے یہی کہا ہوگا کہ سر کوئی اتنے خاص مشکل نہیں تھے، اور میں یہ خوشخبری سنانا چاہتا ہوں کہ یہ یہاں تک ہی مشکل تھی گردان، اس سے آگے گردان انتہائی آسان ہے۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں آج کے حصۃ القواعد کا اور اپنی گردان مکمل کرتے ہیں۔ اسی طرح معزز ناظرین ہم سب سے پہلے بنائیں گے اپنا ٹیبل واحد، آپ بھی بنا لیں، تثنیہ اور جمع، جلدی سے بنا لیں۔ بہت سارے احباب نے محبت کا اظہار کیا ہے دنیا بھر سے، آج جو میری برتھ ڈے ہے، تو میں ان سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ سب کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کی زندگیاں جو ہیں وہ دین متین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت ہماری بھی اضافہ فرمائے۔ جی ناظرین، یہ آپ دیکھیے کہ یہ ہمارا ٹیبل مکمل ہو چکا ہے۔ 6 صیغے کل ہم کر چکے ہیں۔ فعل ماضی کی گردان ہو رہی ہے، فعل ماضی کی گردان ہو رہی ہے، اور فعل ماضی کے غائب کے 6 صیغے ہم کل کر چکے ہیں جو کہ یہ تھے، ضربا، ضربا، اسی میوزک سے یاد کیا ہوگا نا آپ نے، ضربا ضربا ضربو۔ اور یہاں پہ ضربت ضربتا، جو میں نے عرض کیا تھا کہ ضربت کے بعد اس پہ آپ اڑیں گے، تھوڑا سا اٹکن ہوتی ہے یہاں پہ، تو ہوئی ہوگی، لازمی طور پہ ایسا ہو نہیں سکتا، مگر اگر اسی میوزک کو فالو کریں تو پھر وہ اٹکن ختم ہو جاتی ہے۔ ضربت ضربتا ضربنا، یوں یہاں تک ہم پہنچ گئے تھے۔ اس کے بعد ہم نے کاتبہ لکھا ہوا تھا، یہ پریکٹس کے لیے ساتھ لکھ لیتے ہیں، کاتبہ، نظرہ،
जलसा काफ़ी है। तो आपने देखा कि ये 6 सीगे कल हमने पढ़ लिए थे। क्या ऐसा तो नहीं है कि मैं बहुत तेज़ बोलता हूँ और फिर आपको लिखने का टाइम नहीं मिलता? मैं तो उम्मीद कर रहा होता हूँ कि आपको टाइम मिल जाता है, तो आप बराह करम साथ जल्दी से चला करें। अभी जैसे मैं रुका हुआ हूँ, तो इस दौरान अगर आपने को लिखने का काम बाकी है, टेबल ड्रा करना बहुत ज़रूरी है, वो कर लें और उसके अंदर ये सीगे जो हैं वो लिख लें। आज का जो अगला पोर्शन है ना, गर्दान को कंप्लीट करने का, ये तो मैंने कहा यूं होगा बहम्दिल्लाहि ताला, आप देखेंगे। पूरी दुनिया में जो अहबाब हमारी आज की क्लास अटेंड कर रहे हैं और जिन्हें पहले गर्दान आती है और उन्होंने निज़ामत तरबियत के अलावा कहीं से पढ़ी है ज़िंदगी में, तो मेरी इस बात की तस्दीक करेंगे और तईद करेंगे कि सर इससे ज़्यादा आसान तरीके से उन्होंने नहीं पढ़ी होगी। 15 बरस बीत गए ये सवाल करते हुए मैंने अहबाब से कि बताइए भाई इससे आसान तरीके से भी आपने कहीं से सीखी है? तो बिलीव करें आज तक यही जवाब था कि सर नहीं, ये सबसे आसान वे है। तो लिख लिया है जी सब ने, टेबल बनाया, टेबल बना के पहले 6 सीखे। वाहिद की तस्निया बनाएं तो जस्ट अलिफ लगाया है, यहाँ वाव अलिफ लगाया है। वाव लगा के माँ कबल अलिफ जो है, वाव जो है वो पेश को चाहती है, वाव पेश को चाहती है। तो जब तक आप ये मुकम्मल भी कर लेते हैं, छोटी सी चीज़ है अगर आपको समझा दूं मैं, ये जो मैंने कहा वाव किसको चाहती है, अलिफ। देखें 3 हरूफ जो है ना उनको हरूफ मद्दा कहते हैं, जिनको खींचा जाता है, जिनको खींचा जाता है, जिनको लंबा करके पढ़ते हैं, 3 ही हैं। टोटल 29 हरूफ हैं, लेकिन हरूफ मद्दा जो हैं वो तजवीद में हम इंशाअल्लाह कभी पढ़ेंगे मौका मिला तो वो 3 ही हैं। वो है वाव, अलिफ और या। इसके अलावा किसी हरफ को नहीं खींचा जाता। और हरकात भी 3 है। मिसाल के तौर पर ये देखिए, ज़बर, ज़ेर और पेश। तो हमने देखना है कि वाव क्या चाहती है कि मुझसे पहले कौन सी हरकत हो, अलिफ क्या चाहता है मुझसे पहले कौन सी हरकत हो, या क्या चाहती है। तो सबसे पहले वाव है, देख लेते हैं। मुझे बताइए ये जो 3 हरकात हैं ये वाली, इन तीनों हरकात में से इससे मिलती जुलती कौन सी है? आप कहेंगे कि जी पेश है, बिल्कुल ऐसा ही है। वाव चाहती है कि उससे पहले पेश हो और कोई ना हो। वाव चाहती है कि उससे पहले पेश हो, उसकी नेचुरल हरकत है। क्योंकि वाव होंठ गोल करके पढ़ी जाती है तो पेश भी होंठ गोल करके पढ़ी जाती है, दारा बू। तो इससे पहले कोई और हरकत हो तो थोड़ा शकल रहता है, एक बात। उससे बाद आ जाए अलिफ। अलिफ से पहले ज़बर ज़ेर नहीं आ सकती और पेश भी नहीं आ सकती। तो 2 हरकत बची हमारे पास, ज़बर और ज़ेर। मुझे ये बताइए कि अलिफ को हम ऊपर की तरफ खींचते हैं कि नीचे की तरफ खींचते हैं? मसलन अगर हमने कहना हो कौला, तो ऊपर लेके गए ना हम, नीचे तो नहीं लेके गए। कौला नीचे तो नहीं ना लेके आए, ऊपर की तरफ खींचते हैं। तो ऊपर कौन सी हरकत होती है? ज़बर होती है। तो अलिफ ज़बर को चाहता है। इसी तरह या को जब हम लंबा करते हैं, जैसे करीबुन, नबीलुन, सईदुन, जमीलुन, नज़ीरुन, तो नीचे को खींचते हैं। नीचे कौन सी हरकत होती है? ज़ेर होती है। तो या चाहती है ज़ेर को। यह तजवीद का एक कायदा है, चलें यहां भी अप्लाई हो रहा था। तो वाव का माकबल हमने पेश वाला इस वजह से किया कि वाव की नेचुरल हरकत है ताकि पढ़ने में आसानी हो। यह आप लिख चुके हैं मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन। दरबा दरबा दरबू, दरबत दरबता दरबना। एक दफा आप भी बोल पड़ें, दरबा दरबा दरबू, दरबत दरबता दरबना, दरबना दरबना दरबना। इससे आगे चलते हैं, सब लोग मुतवज्जे हैं। देखिए ये 6 सीगे आ जाते हैं आगे गायब के। ये था उस एक ने मारा, उन दोनों ने मारा, उन सब मर्दों ने मारा, उस एक मर्द ने मारा, उन 2 औरतों ने मारा, उन 2 औरतों ने, उन सब औरतों ने। अब है तू एक औरत ने मर्द ने ये काम किया हाजिर के लिए। तो मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन यहां पे ये जो सीगा होता है ना, किसी भी सीगे से गर्दान हो, कतबा से हो, नज़रा से हो, जालसा से, लाखों करोड़ों कोई सीगा आ जाए, जब आप फेल माजी के यहां सीगे पे पहुंचेंगे ना तो वो इसी शक्ल में बनेगा, दरबना, नजरना, जलसना, ज़हबना। ठीक है। यहां से आगे जाने के लिए, यहां से आगे जाने के लिए आप क्या करें, नून के अलावा जो पीछे बचता है ना उसको ले लें।
नून ज़बर ना अगर हट जाए तो पीछे क्या बचेगा? दरब। क्या बचेगा? दरब। 3 दफा कहें, दरब दरब दरब, ये बचेगा। और अगर ये इससे गर्दान होती, कतब कतबा कतबू कतबत कतबता कतब ना, कतब ना, ना हटाएं तो कतब कतब, नजर ना नजर नजर नजर, जलस ना जलस जलस जलस, यही बचेगा ना। यहां पे जमा मुअन्नस गायब पे आके नून के अलावा जो पीछे बचता है उसको एंड तक चला देते हैं वजन को, यानी इससे आगे चलने के लिए ये तो दरब ना पूरा रहेगा, इससे आगे चलने के लिए नून ज़बर ना को हटा के देखें तो क्या बचा है यहां पे? दरब। दरब लिखें, लिखें आप भी लिखें मेरे बाद, दरब यूं लिखें, दरब। वजन नहीं टूटने देना, मुंह से भी बोलते रहें और लिखते जाएं, एंड तक लिख दें। दरब 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 दरब, वजन नहीं टूटना चाहिए। दरब दरब, ये लग जाएगा, एंड तक ये लगना है। एक काम तो ये करना है हमने। सपोज कतबा से है तो कतब कतबा कतबू कतबत कतबता कतब ना, कतब ना, ना हटा के आगे कतब 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 कतब, नजर नजरा नजरू नजरत नजरता नजर ना नजर ना नजर ना, ना हटाएं तो नजर, तो नजर 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 नजर, जलस जलसा जलसू जलसत जलसता जलस ना जलस ना जलस ना, ना हटाएं तो जलस 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 जलस, दरब 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 दरब, ये हमने लिख लिया। ये लिख लिया है, आपने भी मुकम्मल कर लिया है, कर ले मुकम्मल। वजन नहीं चेंज करना आपने, यानी जो जमा मुअन्नस गायब के सीगे से नून के अलावा जो हर्फ बचता है ना वो नीचे तक आना है। दरब 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 दरब, ये एक बात। अब आ जाइए इसके साथ और क्या होना है। तो ये सीगे हैं ना जो हाजिर के से सीगे हैं, आपको पता है कि आप एक हमने पहले दिन जो पढ़ा था अस्माए मौसूला पढ़े थे मुनफसिला, उसमें वो थे तो ये हुआ हुमा हुम हिया हुमा हुन्ना, और हाजिर के सीगे कौन से थे? अस्माए ज़मीर, सॉरी अस्माए ज़मीर, वो थे अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना। और इसी तरह हमने अस्माए ज़मीर जो पढ़े थे मुत्तसिला, वो ये थे हु हुमा हुम हा हुमा हुन्ना, और आगे का कुमा कुम की कुमा कुन्ना, ये था ना, का कुमा कुम की कुमा कुन्ना, ये था। और वहां अंता अंतुमा अंतुम अंती अंतुमा अंतुन्ना, यानी अन के साथ ता तुमा तुम ती तुमा तुन्ना लगाया था। आप मेरे बाद पढ़िए जरा, मेरे बाद मुझे फॉलो करिएगा, कहिएगा ता तुमा तुम ती तुमा तुन्ना, जैसे का कुमा कुम की कुमा कुन्ना कहा है, कहिए ता तुमा तुम ती तुमा तुन्ना, ता तुमा तुम ती तुमा तुन्ना। आखिरी दफा कहिएगा ता तुमा तुम ती तुमा तुन्ना, ये लग जाएगा मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामीन। इसके साथ यहां पे लगना है ता तुमा तुम ती तुमा तुन्ना, ये हमारे हाजिर के सारे सीगे बन जाएंगे। दरब ता तुमा तुम ती तुमा तुन्ना, ये जी हाजिर के 6 सीगे बन गए हमारे। हमने कुछ भी नहीं किया, ता तुमा तुम ती तुमा तुन्ना ऑलरेडी हमें आता था। हमने जो काम किया है वो दरब को लिया है, उसके साथ वो लगा दरब ता दरब तुमा दरब तुम दरब ती दरब तुमा दरब तुन्ना, दरब दरबा दरबू दरबत दरबता दरबना, दरब ना, ना हटा के दरब को ले लें, दरब के साथ ता तुमा तुम ती तुमा तुन्ना लगाना है। दरब ता दरब तुमा दरब तुम दरब ती दरब तुमा दरब तुन्ना, लिख लिया है, समझ भी आ गई, आसान भी है। दरबता तू एक मर्द ने मारा, दरब तुमा तुम दोनों मर्दों ने मारा, दरब तुम सब मर्दों ने मारा।
دربتی تو ایک مونس نے مارا، دربتما دونوں عورتوں نے مارا، دربتن تم سب خواتین نے مارا۔ تو یہ ہیں حاضر کے صیغے، اور یوں کر کے یاد ہو گئے، ہمیں سمجھ بھی آ گئی اس کی۔ صرف ہم نے یہ دیکھا ہے کہ درب لے کے آنا ہے۔ اسی طرح اگر ہم اس سے گردان کرتے ہیں کاتبہ سے، آپ میرے ساتھ پڑھیں مجھے فالو کرتے ہوئے، کتبہ کتبا کتبو، کتبت کتبتا کتبنا۔ کتب نہ ہے تو نہ کے سے پہلے بچتا ہے کتب، کتب کے ساتھ اب تا تما تم تی تما تم نہ لگانا ہے۔ کتب تا کتب تما کتب تم، کتب تی کتب تما کتب تننا۔ یہ آخری اس سے کر لیتے ہیں، یہ نظر سے۔ اس ایک مرد نے دیکھا نظرا، دو نے دیکھا نظرا، سب نے دیکھا نظرو، نظر نظرا نظرو، نظرت نظرتا نظرنا، نظرنا نظرنا، نون ہٹا دیں تو نظر بچتا ہے، نظر۔ اس کے ساتھ تا تما تم تی تما تم نہ لگا دیں، نظر کے ساتھ۔ نظر تا نظر تما نظر تم سب نے دیکھا، تو ایک لڑکی نے دیکھا نظر تی نظر تما نظر تننا۔ یہ ہے معزز ناظرین و سامعین ساری لینگویج۔ تو گیا تھا، وہ گیا تھا سے شروع کر دیں، ذہب ذہبا ذہبو، وہ سارے گئے، ذہبت وہ گئی، ذہبتا ذہبنا وہ سب گئیں، ذہبنا وہ سب گئیں، وہ جا چکی تھیں۔ تم گئے تھے، ذہب کے ساتھ تا، ذہب تا تم دونوں گئے، ذہب تما تم سب گئے تھے، ذہب تم، ذہب تی تو ایک لڑکی گئی تھی، ذہب تما تم دونوں خواتین گئی تھیں، ذہب تننا تم سب گئی تھیں۔ تو پڑھیے گا میرے بعد، پڑھنا ہے اونچی آواز سے پڑھنا ہے، کہیے میرے بعد پڑھنا ہے۔ ضرب ضربا ضربو، ضربت ضربتا ضربنا، ضربتا ضربتما ضربتم، ضربتی ضربتما ضربتنا، نظر نظرا نظرو، نظرت نظرتا نظرنا، نظرتا نظرتما نظرتم، نظرتی نظرتما نظرتنا، جلس جلسا جلسو، جلست جلستا جلسنا۔ جلس نہ ہے تو جلس کو لے لیں، جلستا جلستما جلستم، جلستی جلستما جلستنا۔ یہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو سمجھ آ گئی ہے اور یاد بھی ہو گئی ہوگی۔ یاد کرنے والا کیا کام تھا؟ تا تما تم تی تما تننا آپ کو آتا ہے، کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہم کا کما کم کی کما کننا پڑھ چکے ہیں، ہم انتا انتما انتم انتی انتما انتنا پڑھ چکے ہیں۔ وہی وزن ہے، تا کے ساتھ کاف کی جگہ تا کے ساتھ کیا ہے۔ صرف یہ خیال کیا ہے کہ یہاں پہ جمع مذکر غائب کا جو جمع مؤنث غائب کا جو صیغہ ہے معزز ناظرین و سامعین، نون مفتو جو ہوتا ہے اینڈ پہ نون زبرنا، اس کو ہٹا کے پیچھے جو وزن بچتا ہے اس کے ساتھ تا تما تم تی تما تننا لگانے سے حاضر کے صیغے بن جاتے ہیں۔ اب آخری دو صیغے بچ گئے، آخری دو صیغے بچ گئے۔ آخری یہ کون سا صیغہ ہے بولیے؟ واحد متکلم، میں نے یہ کام کیا تھا، میں نے مارا تھا، اور جمع متکلم رہ گیا ہم نے مارا تھا۔ اب اس میں بھی بڑی ایک خوبصورت چیز ہے، دیکھ رہے ہیں، پوری توجہ ہے، آپ انجوائے کریں گے اس کو۔ یہاں سے چلتے ہیں، یہ تا کون سی ہے؟ ساکن ہے۔ یہ تا کون سی ہے؟ ساکن ہے، ساکن تا ہے۔ اس کے ساتھ اس کے بالکل نیچے کون سی تا ہے؟ زبر والی تا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بالکل نیچے پھر ایک تا ہے، وہ کون سی ہے؟ زیر والی تا ہے۔ آپ نوٹ کریں کہ ایک تا رہتی ہے، یعنی تا ساکن، تا زبر، تا زیر، تا پیش والی رہتی ہے۔ معزز ناظرین وہ یہاں پہ لگا دیں گے، تا پیش تو یہاں پہ آ جائے گا۔ درب تو، میں نے مارا تھا۔ واحد متکلم ہوتا ہے تا پیش تو کے ساتھ، فعل ماضی کا۔ درب تو میں نے مارا تھا، نظر تو میں نے دیکھا تھا، جلس تو میں بیٹھا تھا، ذہب تو میں گیا تھا، درس تو میں نے پڑھا تھا، کتب تو میں نے لکھا تھا، اکل تو میں نے کھایا تھا،
शरिबतु मैंने पिया था, ता पेश, तो चारों ता कितनी सिमेट्री के साथ आ गई हैं। ता साकिन, जबर, जेर और पेश वाली, ये तो हो गए वाहिद मुतकल्लम। आखिर में एक सीगा बच गया हमारा, जमा मुतकल्लम का सीगा बच गया है। जमा मुतकल्लम में लगता है मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन नून अलिफ ना, नून जबर अलिफ ना। जमा मुतकल्लम की जो ज़मीर है ना, जो हमने पढ़ी थी या और ना, ये नून अलिफ ना, ये वही ज़मीर है, ये लगती है जी जमा दरब ना, हमने मारा है। अब आप कुरान पाक के उन सीगों पे चाहें और आपको इंतहाई लज्जत आएगी। वरफ़अना, हमने बुलंद किया है, लका, आपके लिए, ज़िक्रा का, आपका जिक्र, जिक्र। रफ़अना, वरफ़अना, रफ़ा से गर्दान करना चाहते हैं, रफ़ा, उस एक ने बुलंद किया, रफ़ा, 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 रफ़ऊ, रफ़अत, रफ़अता, रफ़अना, रफ़अना, रफ़अना। नून को हटा दें तो रफ़ा बचता है पीछे, लगा दें ता तुमा तुम ती तुमा तुन्ना साथ, रफ़ा ता, रफ़ा तुमा, रफ़ा तुम, रफ़ा ती, रफ़ा तुमा, रफ़ा तुन्ना, रफ़ा तू, रफ़ा ना, व रफ़ा ना। हमने बुलंद किया है, मैंने बुलंद किया है। व रफ़ा तू एक मर्द ने बुलंद किया है, रफ़ाता, तू एक लड़की ने बुलंद किया है, रफ़ाती, उन सब मर्दों ने बुलंद किया है, रफ़ाऊ, उन सब औरतों ने बुलंद किया है, रफ़ाना। यही लैंग्वेज है सारी, इन्हीं सीगों की पहचान आज बहम्दिल्लाहि ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजलो करम के साथ हमने फेल माजी की गर्दान मुकम्मल कर ली है, जो कि इंतहाई आसान थी। असल काम जो है ना वो इसकी प्रैक्टिस है, असल काम जो है ना इसमें फ्लुएंट होना है, असल काम इस पे एक बेहतरीन रट्टा लगाना है। हमने जो मुल्क भर में और दुनिया भर में ये क्लासेस की ना, डिप्लोमा इन कुरान स्टडीज़ की, इरफानुल कुरान कोर्स की, तो उनमें जब हम इस सबक पे पहुंचते हैं तो उसके बाद हम 1 से 2 दिन आम तौर पे रूटीन में नई ग्रामर नहीं पढ़ाते। हम कहते हैं जी आप 1-2 दिन इसी को चलाएं। तो बहुत सारे हमारे भाई, हमारे बेटे, हमारी बेटियां, बहनें ऐसी हैं जो प्रॉपर रट्टा लगाते हैं फिर इस पे, क्योंकि ये लाइफ में एक ही दफ़ा याद करनी है आपने। ऐसा नहीं है कि आज भी याद की और फिर भूल जाएं और 10 साल बाद फिर याद की, नहीं, एक दफ़ा ऐसी याद करें कि फिर भूल ना पाएं कभी ज़िंदगी में। और वो यूं, दरबा दरबा दरबू दरबत दरबता दरबना दरबता दरबतुमा दरबतुम दरबती दरबतुमा दरबतुन्ना दरबतु दरबना। देखें, मुझे सोचना नहीं पड़ा कि मैंने क्या बोला है, आज खुद सही से अदायगी हो जानी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं आपसे कि आप अच्छे तरीके से इसको याद करेंगे। नज़ला, नज़ला वो उतरा, वो एक उतरा, नज़ला वो दोनों उतरे, तो नज़ला नज़ला नज़लू नज़लत नज़लता नज़लना, नज़लना, नज़ल है, नज़ल को ले लें आगे, ता तुमा तुम, नज़लता नज़लतुमा नज़लतुम, नज़लती नज़लतुमा नज़लतुन्ना, नज़लतु मैं उतरा, नज़लना हम उतरे, हमने उतारा, उसने उतारा, नज़्ज़ला 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 नज़्ज़लू, नज़्ज़लत नज़्ज़लता नज़्ज़लना, नज़्ज़लता नज़्ज़लतुमा नज़्ज़लतुम, नज़्ज़लती नज़्ज़लतुमा नज़्ज़लतुन्ना, नज़्ज़लतु नज़्ज़लना, इन्ना नहनु नज़्ज़लना, नज़्ज़लना। नून अलिफ ना आ गया है एंड पे, तो फेल माजी और जमा मुतकल्लिम का सीगा है। उसने उतारा है, मैंने उतारा है, तुमने उतारा है कि हमने नाजिल किया है जी। जमा मुतकल्लिम है सर, इसका माना है हमने नाजिल किया है। मैंने अर्ज किया दुनिया जहान का कोई सीगा आप ले लें, दुनिया जहान का। अभी हम एक सीगा पंजाबी का लफ्ज़ ले लेते हैं, इससे हम आम तौर पे प्रैक्टिस किया करते हैं। पंजाबी का लफ्ज़ ले लेते हैं, घरों में ख़वातीन झाड़ू लगाती हैं, तो सपोज हम कहते हैं कि झाड़ू लगाना भी अरबी बना लेते हैं, अगर उसका पहला सीगा हम बोलते हैं जाड़ाड़ा, झाड़ू से, ये जाड़ाड़ा, उसे एक मर्द ने झाड़ू लगाया। आजकल क्वारंटाइन में कुछ हमारे भाइयों की ड्यूटियां लगी हुई हैं, तो झाड़ाड़ा
اس ایک نے جھاڑو لگایا، ہے تو پنجابی لیکن دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہماری گردان بنتی ہے۔ ان دو مردوں نے جھاڑو لگایا، جھاڑا را، جھاڑا ڑو۔ اس ایک لڑکی نے جھاڑو لگایا، جھاڑا رت، جھاڑا ڑتا، جڑڑنا، 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 نہ ہٹائیں جڑڑ بچ گیا۔ تم نے جھاڑو لگایا تھا، جھڑڑتا، جھڑڑ تما، جھڑڑ تم، تو لڑکی نے، تم نے لگایا جھڑڑتی، جھڑڑ تما، جھڑڑ تننا، میں نے لگایا تھا جی جھڑڑ تو، نہیں ہم سارے لگا رہے ہیں جھڑڑنا۔ تو آپ نے دیکھا لفظ کوئی بھی ہو، سیغہ کوئی بھی ہو، اسلوب یہی ہے، طریقہ یہی ہے معزز ناظرین و سامعین۔ اور آئیے لاسٹ ٹائم اس کو پڑھتے ہیں اور پھر آگے چلتے ہیں، میرے بعد پڑھیے گا، مجھے فالو کیجئے گا۔ ضرب ضربا ضربو، ضربت ضربتا ضربنا۔ اب ضرب کو لے لیں، ضربتا ضربتما ضربتم، ضربتی ضربتما ضربتنا، ضربتو ضربنا۔ یہ آج کی ہماری گردان تھی فعل ماضی کی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو یہ ایکولی سمجھ بھی آ گئی ہوگی، آپ نے لکھ بھی لی ہوگی، اس کی پریکٹس بھی بہت اچھی ہو گئی ہوگی، لیکن یہ اتنا کافی نہیں ہے۔ میں آپ کو اگر ہوم ورک دینا چاہوں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ میں سے ہر کوئی، زیادہ نہیں تو کم از کم 50 دفعہ ہر کوئی گردان ضرور دہرائے گا، 50 دفعہ کم از کم۔ یہ کم از کم میں عرض کر رہا ہوں، کم از کم عرض کر رہا ہوں، چونکہ 1 منٹ میں 3-4 دفعہ دہرائی جاتی ہے، 3 دفعہ 4 دفعہ، تو آپ یہ 10 منٹ کا کام ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں۔ اور جو آپ نے لکھ کے دکھانی ہے اگین، وہ ان سارے سیغوں سے لکھ کے دکھانی ہے، اور اس میں جھاڑا بھی شامل بے شک کر لیں۔ تو داربا، کتبا، نظرا، جالسا اور جھاڑا، یہ ٹوٹل 5 ہو گئے۔ 5 سیغوں سے آپ نے گردان لکھنی ہے اور لکھ کے دکھانی ہے۔ ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں، ہمارے بہت سارے بھائی ہیں اور ایسی بیٹیاں ہیں جو نوٹس بہت خوبصورت بنا رہے ہیں، بہت پیارے نوٹس بنا رہے ہیں۔ اس میں جہلم سے زین العابدین بھائی ہیں، وہ بڑی پیاری، ان کی شروع سے ڈیووشن بڑی اچھی رہتی ہے، وہ نوٹس بہت پیارے بنا رہے ہیں۔ کچھ ہماری باجیاں بہت اچھے نوٹس بنا رہی ہیں، میں سب کو اپریشیٹ کرتا ہوں، لیکن اعلان یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اب مقابلہ ہے، جس کے نوٹس سب سے اچھے ہوں گے، جس کے نوٹس سب سے اچھے ہوں گے، اس کے لیے ہم اسپیشل ایوارڈ، 5 پہلے سب سے اچھے نوٹس کے لیے ایوارڈ کا اعلان کریں گے۔ اور وہ نوٹس آپ نے کسی ایک واٹس ایپ گروپ پہ بھیجنے ہیں، وہ واٹس ایپ نمبر میں آپ کو کل دوں گا۔ ایک بات تو آپ نوٹس بنانے کے، اس اچھے نوٹس بنانے کے مقابلے میں شریک ہو سکتے ہیں، اسپیشل ایوارڈ ہوگا، اسپیشل ایوارڈ ہوگا سرٹیفکیٹ کے ساتھ۔ اور دوسری اور اہم چیز پھر ذہن سے نکل جائے گی، میں نے عرض کیا تھا کہ جن لوگوں کو ہم نے رپلائی میل کی ہے اور ان کو ریسیو نہیں ہوئی، اٹ مینز کہ ان کا پراپر ویلڈ ای میل ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو بہت سارے لوگوں نے شکوہ کیا کہ سر ہمیں میل وصول نہیں ہوئی آپ کی طرف سے، یعنی ہماری طرف سے۔ تو اس کا طریقہ کار کیا ہے ان کے لیے، وہ بھی پریشان نہ ہوں۔ کل میں ایک واٹس ایپ گروپ آپ کو دوں گا، وہی سیم واٹس ایپ گروپ ہوگا، اس میں آپ جو سوال وہاں پوچھے گئے ہیں نا اس فارم میں، انہی سوالوں کے آنسر آپ لکھ کے اپنا نام، ایڈریس، ولدیت یا زوجی، تو آپ اس واٹس ایپ گروپ پہ میسج کریں گے۔ براہ کرم خدا کے لیے وہ لوگ میسج نہ کریں جنہیں ای میل مل گئی ہے ہماری طرف سے، یعنی ریپیٹیشن نہ ہو، صرف وہ کریں جن کو ہماری طرف سے ای میل نہیں ملی ہے۔ میرا خیال ہے کہ آپ لوگ میری بات کو سمجھ گئے ہوں گے۔ آئیے معزز ناظرین و سامعین، اب آج کے اپنے حوار کی جانب چلتے ہیں۔ حوار کل ہمارا چل رہا تھا، تو راستے میں ہمارا نیٹ جو ہے وہ کنیکشن ختم ہو گیا، ڈسٹربنس ہو گئی تھوڑی سی جی۔ تو وہیں سے ہم شروع کرنا چاہ رہے ہیں آج کا حوار جو ہے، حصۃ الحوار۔ حصۃ الحوار ہم نے اسلوب الیومی بیسیکلی شروع کیا ہوا ہے۔
اسلوب الیومی یعنی ڈیلی روٹین کا. اور ہم پہنچے کہاں پہ تھے؟ ہم لوگوں نے جو حوار تھا وہ شروع تو یہاں سے کیا تھا کہ عندما تخلص تلاوت القرآنی، جب میں قرآن پاک کی تلاوت سے فری ہو جاتا ہوں تو اذہبو، اب دیکھیں نا، اذہبو، ارجعو، اکتبو، انظرو، یہ سارے سیغوں کی ابھی آپ کو پہچان نہیں ہو رہی، اس وجہ سے کہ یہ فعل مضارع کے ہیں. اب ماضی کے بعد ہم نے انشاءاللہ فعل مضارع ہی پر آنا ہے، تو اب اس کے بعد آپ خود بتایا کریں گے سر یہ فعل فلاں ہے اور یہ صیغہ فلاں ہے، یعنی ماضی ہوگا تو کہیں گے ماضی ہے. ہم پہچان انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ایک آدھ دن کی پریکٹس سے آپ کو یوں سیغوں کی پہچان ہوگی انشاءاللہ تعالی. وَأَذْهَبُ عَلَى طَاوِلَةِ الطَّعَامِ، میں کھانے کی میز پر جاتا ہوں. وَأَنْتَظِرُ لِلْفُطُورِ، اور ناشتے کا ویٹ کرتا ہوں. امی تجہز لی الفطور، امی تجہز الفطور، والدہ میری جو ہیں وہ میرے لیے ناشتہ بناتی ہیں. تجہز بھی لکھا تھا اور تطبخ بھی لکھا تھا، پکاتی ہیں. اور الفطور دائما شہیًا، ناشتہ ہمیشہ بہت ٹیسٹی ہوتا ہے. یہاں تک ہم آئے تھے. اور ناشتہ کیا کرتے ہیں علامہ محمود مسعود صاحب، کیا ناشتہ کرتے ہیں، اس کے حوالے سے آج ہم معزز ناظرین و سامعین آج پوچھیں گے. میں نے سر سے کل پوچھا ہے کہ سر آپ ناشتے میں کیا پسند کرتے ہیں، تو جو انہوں نے مجھے کہا وہی ہم آج لکھتے ہیں. جی آگے وہ کہتے ہیں احبو، میں پسند کرتا ہوں. احبو فی الفطوری، فطوری، احبو، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ کو پسند کرتا ہوں. احبو کا، میں آپ دونوں سے پیار کرتا ہوں. احبکما، میں آپ سب کو پسند کرتا ہوں. احبکم، یہ اس طرح. احبو واحد متکلم ہے فعل مضارع کا، انشاءاللہ ایک دو دن میں پڑھ لیں گے. تو میں پسند کرتا ہوں. فی میں الفطور، ناشتے میں. میں ناشتے میں کیا پسند کرتا ہوں؟ بوائلڈ ایگ پسند کرتا ہوں. ابلا انڈا جس کو کہتے ہیں، تو کہیں گے البید، البید کہتے ہیں انڈے کو. بید المغلی، مغلی کہتے ہیں بوائل کو. البید المغلی، البید انڈے کو کہتے ہیں، انڈا. اور مغلی ابلا ہوا. احب فی الفطور البید المغلی، یا مغلی کی جگہ جمع العجۃ بھی ہے ایک، العجہ. العجۃ کہتے ہیں آملیٹ کو. البیت العجہ، البید المغلی، البید العجہ. احب فی الفطور البید المغلی، میں بوائلڈ انڈا پسند کرتا ہوں ناشتے میں. او العجہ، یا آملیٹ پسند کرتا ہوں. یہ تو ہو گیا ایک جملہ. اس کے ساتھ روٹی، روٹی کو کہتے ہیں خبز. والخبزی یا والخبزہ، والخبزہ، خبز ہوتا ہے ویسے خبز، مگر یہاں عبارت کے طور پہ زبر زیر لگا رہے ہیں ہم. والخبز، عام طور پہ زبریں زیریں یہ اینڈ والی کوئی نہیں پڑتا. والخبز، اور خبز، خبز کہتے ہیں روٹی کو. اچھا ایک ہوتا ہے پراٹھا، کہ میں پراٹھا پسند کرتا ہوں، تو آپ کہیں گے والخبز بالزیت، بالزیت. خبز بالزیت کہتے ہیں پراٹھے کو. زیت بیسیکلی کہتے ہیں گھی کو، آئل کو، گھی کو. والخبز بالزیت، اور پراٹھا. احب فی الفطور، میں ناشتے میں پسند کرتا ہوں البید المغلا، بوائلڈ انڈا. او العجہ، یا آملیٹ. والخبز، خالی روٹی ہو، بریڈ کو بھی، بریڈ کو جو ہمارے ہاں براؤن بریڈ ہوتی ہے، دوسری کوئی بھی بریڈ ہوتی ہے تو خبز کہتے ہیں اسے. والخبز بالزیت، پراٹھا. ٹھیک ہے جی. اسی طرح آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں آتینی، مجھے دو، الفطور، مجھے ناشتہ دو.
آتنی بیت البید المغلی، آتنی، آتی کا معنی ہوتا ہے دو نون یا نی مجھے، آتنی البید العجہ مجھے آملیٹ دے دیں، آتنی الخبز بالزیت مجھے پراٹھا دے دیں. تو اس کو آپ اپنے طریقے سے، ایسا نہیں ہے جو ہم جملے یاد کر رہے ہیں صرف یہ اسی سینس میں بولے جاتے ہیں، آپ ان کو جیسے مرضی تبدیل کر لیا کریں گے. اچھا جی آگے چلتے ہیں. یہ ہو گیا بید المغلی، ہو گیا العجہ آملیٹ، ہو گیا خبز خالی خبز روٹی، اور بالزیت کہتے ہیں گھی کو. اور اسی طرح ہم نے کسی دن سب سبزیوں کے نام بھی لکھنے ہیں اور سب فروٹس کے نام بھی ہم نے لکھنے ہیں. وہ انشاءاللہ ساتھ ووکیبلری میں چیزیں ہماری چلتی رہیں گی. یہ بھی ووکیبلری بڑھ رہی ہے، یہ تو پورے پورے جملے ہیں، وہ جسٹ ووکیبلری ہوگی. تو اس کے ساتھ مع حلیب الحاری، مع اس کے ساتھ، یعنی میں یہ چیزیں لیتا ہوں اور اس کے ساتھ حلیب کہتے ہیں دودھ کو، حلیب الحار، حلیب کہتے ہیں دودھ کو، حار، حار کہتے ہیں گرم، اور ٹھنڈے کو کہتے ہیں بارد، حلیب البارد. گرم دودھ، ما حلیب الحار یا ما حلیب البارد، حار گرم اور بارد ٹھنڈا. اچھا یہ عامیہ میں بھی یہی بولے جاتے ہیں. ہم ایسی لینگویج لکھ رہے ہیں بحمد اللہ تعالیٰ جو آج کل مستعمل ہے، کہیں کہیں کوئی تبدیلی ہوگی تو میں آپ کو عرض کر دیا کروں گا. یہی لفظ بولے جاتے ہیں آج کل، ما حلیب الحار، ارید حلیب الحار، حلیب الحار، احب حلیب الحار، احب حلیب البارد، میں ٹھنڈا دودھ پسند کرتا ہوں، میں گرم دودھ پسند کرتا ہوں. تو ہم نے کہا احب فی الفطوری، میں ناشتے میں پسند کرتا ہوں، البید المغلی ابلا ہوا انڈا، البید العجہ انڈے کا آملیٹ، والخبز روٹی، خبز بالزیت گھی والی روٹی یعنی پراٹھا، مع حلیب الحار حلیب دودھ کے ساتھ، حار جو گرم ہے، یا ٹھنڈے دودھ کے ساتھ مع حلیب البارد. اگر ہم نے کہنا ہو یہ دودھ گرم ہے، یہ دودھ گرم ہے، یہ دودھ گرم ہے، تو صرف یہاں پہ ہاذا لگائیں گے، ھذا الحلیب الحار، ھذا حلیب حار، یہ دودھ گرم ہے، یہ دودھ ٹھنڈا ہے، ھذا حلیب بارد. یہی ہے. یہ پانی گرم ہے، ھذا ماء، ماء پانی کو کہتے ہیں، حار گرم ہے، ھذا ماء بارد، یہ پانی ٹھنڈا ہے. روٹی، یہ روٹی بہت گرم ہے، ھذا خبز حار. بھئی گرم روٹی لے کے آؤ، گرم روٹی لے کے آؤ، گرم روٹی لے کے آؤ. آتنی خبز الحار، ٹھنڈی روٹی لاؤ، آتنی خبز بارد. اس طرح. تو مع حلیب الحار گرم دودھ کے ساتھ یا ٹھنڈے دودھ کے ساتھ. اچھا میں گرم دودھ پسند کرتا ہوں جس میں یہ جو مجھے علامہ محمود مسعود صاحب نے فرمایا کہ وہ ان کا ناشتہ ہے، اس میں گرم دودھ میں وہ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا میں کیا ڈالتے ہیں، وہ شہد ڈالتے ہیں. تو مخلوط مکس کر لیتا ہوں، مخلوط مخلوط مکسڈ مخلوط ہوتا ہے، کہتے ہیں مخلوط محفلیں نہیں ہونی چاہیے، مکس محفل نہیں ہونی چاہیے. تو مخلوط بالعسل، یہ ہم نے ناشتہ کر لیا، آپ کو کروا دینا تھا مگر وہ چلی گئی، مطلب کنیکشن آؤٹ ہو گیا. مخلوط بالعسل، مخلوط بالعسل، اصل کہتے ہیں شہد کو. مخلوط بالعسل یعنی شہد ملا ہوا. اچھا آپ کہتے ہیں جی ہم تو دودھ نہیں پیتے. بھائی کچھ بوڑھے لوگ بھی ہیں، کچھ چائے پسند کرتے ہیں. فیس بک پہ تو سب لوگ چائے ہی پسند کر رہے ہوتے ہیں اور دعوتیں بھی چائے کی آتی ہیں. تو بالشائے، احب الشائے کر لیں خالی، الشائے، یہ چائے کو کہتے ہیں شائے. احب الشائے،
پڑھتے اس کو اس طرح جیسے شائع کہتے ہیں نا شرمیلے کو، تو وہی اس کا تلفظ ہے، احب الشائع۔ ایک ہے، آپ لکھ لیں پھر یہ نہ کہیں سر بہت بھاگ رہے ہیں، اسپیڈ بہت ہے۔ احب الشائع، میں چائے کو پسند کرتا ہوں، میں چائے کو پسند نہیں کرتا، لا احب الشائع، صرف لا لگایا ہے۔ میں چائے پسند کرتا ہوں، احب الشائع، میں چائے پسند نہیں کرتا، انا بھی بے شک لگا لیں، انا لا احب الشائع، میں چائے پسند نہیں کرتا۔ اچھا، میں چائے پسند کرتا ہوں، دودھ والی چائے پسند کرتا ہوں، دودھ والی، الشائع بالحلیب کہتے ہیں اس کو، الشائع بالحلیب، دودھ کے ساتھ والی، یعنی دودھ والی۔ آپ عربوں میں جائیں نا تو آپ ان سے، وہ آپ سے پوچھیں گے، اچھا ہم جو جیسے پوچھتے ہیں کہ آپ تشریف لائے ہیں تو ٹھنڈا لیں گے کہ گرم، ٹھنڈا لیں گے کہ گرم، تو وہ کیا پوچھتے ہیں؟ حل تفضل، حل کا مطلب ہے کیا، تفضل آپ پسند کریں گے، آپ لیں گے، آپ فضیلت دیں گے، کس کو فضیلت دیں گے؟ حل تفضل حار او بارد، حار گرم، او بارد یا ٹھنڈا، آپ ٹھنڈا پسند کریں گے، گرم پسند کریں گے یا ٹھنڈا؟ اچھا تفضل کو بھی اگر کوئی ہٹا دے، وہ لکھا ہے تو حل تحب حار او بارد، آپ گرم پسند کریں گے یا ٹھنڈا؟ لکھ لیں۔ کئی دفعہ یہ ہم پوچھتے ہی نہیں ہیں کہ تم پسند کیا کرو گے، بس یہی کہتے ہیں جی ٹھنڈا یا گرم، ایسے بھی کہہ دیتے ہیں نا، تو یہی عرب بھی پوچھتے ہیں حار او بارد، کہ جی آپ کیا پسند فرمائیں گے، گرم یا ٹھنڈا؟ تو اسی طرح وہ ہمیشہ چائے کا پوچھتے ہیں آپ سے، ہمیشہ پوچھتے ہیں شائع بالحلیب، چونکہ وہ دودھ کے بغیر سب لوگ پیتے ہیں چائے، تمام عرب جو ہیں وہ دودھ کے علاوہ چائے، بغیر چائے پیتے ہیں، بہت کم ہیں جو دودھ والی پیتے ہیں۔ ہم لوگ جو وہاں پہ غیر عرب ہوتے ہیں وہ دودھ والی پیتے ہیں، ہمیں چونکہ عادت ہے، جو انڈو پاک کے لوگ ہیں، بنگلہ دیش کے لوگ ہیں، اس سب کانٹیننٹ کے لوگ جو ہیں وہ شائع بالحلیب پسند کرتے ہیں، اور وہ ہم نے کہنا ہو نہیں جی وداؤٹ ملک، تو پھر وہ ہوگا الشائع بدون حلیب، بدون، الشائع بدون، بدون علاوہ، بدون علاوہ، بدون حلیب، حلیب بدون حلیب، الشائع بدون حلیب، بدون کہتے ہیں علاوہ کو، الشائع بدون حلیب۔ اسی طرح آپ چینی کے لیے بھی وہ پوچھتے ہیں، یا ہم یہاں روٹین میں بھی کہتے ہیں سر چینی والی چائے لیں گے یا وداؤٹ شوگر لیں گے، تو الشائع چینی کے ساتھ لیں گے تو کہیں گے الشائع بالشکر، شکر کہتے ہیں چینی کو، شکر کو کہتے ہیں شکر، وہ شکر ادا کرنا ہوتا ہے، اور شکر ہم جیسے بولتے ہیں نا، یہ شکر ہمارے ہاں ہوتی ہے، مگر ہمارے ہاں شکر اور چیز ہے، اور عربوں میں شکر سے مراد چینی ہے۔ اور اسی طرح جی میں چائے پسند کرتا ہوں بغیر چینی کے، چائے بدون شکر، الشائع بدون شکر۔ اچھا شکر بھی لکھتے ہیں اور وہ ویسے سکر بھی لکھتے ہیں، سین کے ساتھ، سکر اور شکر ایک ہی بات ہے، سین اور شین کے ساتھ دونوں وہ چینی ہی کے معنی میں، شوگر کے معنی میں اس کو لیتے ہیں، سین کے ساتھ والا زیادہ معروف ہے، وہ کہتے ہیں ترید یا تبغا، تبغا کا لفظ زیادہ بولا جاتا ہے، تبغا تمہیں چاہیے، تم مانگتے ہو، آپ چاہتے ہو،
تبغى الشاي بالسكر، تبغى جو ہمارے وہاں عربوں میں رہنے والے بھائی ہیں وہ یہ جملہ لازمی لکھیں، سعودیہ میں ہر جگہ پہ تبغى غین، تبغى کا مطلب ہے تو چاہتا ہے، تو مانگتا ہے، تو طلب کرتا ہے، تو خواہش رکھتا ہے۔ شائے بالسکر، تبغى الشاي بالسکر، آپ چینی والی چائے چاہتے ہیں۔ تبغى الشاي بدون سکر، آپ بغیر چینی کے چائے چاہتے ہیں۔ ماذا تبغى، یار تم چاہتے کیا ہو، یہ جملہ یہ عام بولا جاتا ہے۔ اور میں یہ چاہتا ہوں ابغى، حمزہ کے ساتھ شروع میں، ابغى الشاي بالسکر، جی میں تو چائے کے ساتھ اپنا چینی والی چائے چاہتا ہوں۔ ابغى الشاي بدون سکر، میں چائے چاہتا ہوں بغیر چینی کے۔ معزز ناظرین و سامعین، یہ بات ہم سب کے علم میں ہونی چاہیے کہ چونکہ دن بہت تھوڑے تھے، 25 ڈیز تھے ٹوٹل ہم نے جو ڈیسائیڈ کیے اس کام کے لیے، تو لینگویج کا چونکہ کینوس وسیع ہے، یہ پریکٹس زیادہ مانگتی ہے۔ تو میں نے یہ چاہا کہ چونکہ دن ہیں اور اب اللہ رب العزت نے موقع فراہم کیا ہے، تو کیوں نہ ان میکسیمم چیزوں کو انکلوڈ کریں ہم۔ تو اس میں یہ ہے کہ سم ٹائم ڈوز زیادہ ہو جاتی ہے، چیزیں زیادہ ہو جاتی ہیں، تو میری خواہش اور تجویز یہ ہے کہ آپ ان لیکچرز کو بار بار سنا کریں۔ اور یہ چونکہ سارے لیکچرز جو ہے میں نے عرض کیا تھا چینل پر، ہم نے چینل اسی وجہ سے کریٹ کیا ہے کہ وہاں پر سارے ترتیب کے ساتھ پڑے ہوئے ہیں۔ تو چینل پہ جائیں، حافظ سعید رضا بغدادی کا جو آفیشیل چینل ہم نے بنایا ہے وہاں پہ جائیں، وہاں سے اس کو لے کے آپ 2-3 آپ بار بار بھی سن سکتے ہیں پریکٹس کے لیے، اور آپ اس کے پورشن بھی کر سکتے ہیں، یعنی آپ ایک لیکچر کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے اس سے استفادہ کر لیں، آپ 3 حصوں میں کر کے استفادہ کر سکتے ہیں۔ تو اگر ہم تھوڑا تھوڑا کام کرتے، 2 چیزیں پڑھاتے اور پھر اسی کو دہراتے ٹائم پورا کرتے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت کچھ ہم نے ضائع کر دینا تھا۔ تو اللہ رب العزت کا فضل ہے کہ ہم لوگ میکسیمم چیزیں اس میں لے کے آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس کلاس کے اینڈ پہ اور عید کے بعد بہت جلدی یہ پوری ایک کتاب جو عربک لینگویج کورس کی جو کتاب ہے وہ بھی پبلش ہو کے اللہ رب العزت کے فضل سے یہی چیزیں جو ہیں اسی ترتیب کے ساتھ وہ ایک اثاثہ ہوگا۔ جیسے عرفان القرآن کورس کی ایک پوری بک ہے علامہ محمود صاحب مجھے دکھائیے گا ذرا، پوری بک ہے جو ہم نے لکھی، اور اس بک کی بھی پھر اسی طرح لیکچر وائز ہم نے ریکارڈنگ کی۔ یہ پوری بک ہے، اس کی پھر لیکچر وائز ریکارڈنگ کی، جو کہ یوٹیوب پہ وہ بھی ہم 3-4 دنوں کے بعد 1 by 1 لیکچر اپنے اس میں چینل میں ڈالتے چلے جائیں گے۔ اس میں تجوید، ترجمہ، تفسیر، گرامر اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہی ایک اور اثاثہ بھی ہمارا بن جائے گا، چونکہ عربک لینگویج جو ہے وہ تو قیامت تک بولی جانی ہے، اور پھر ہم رہے نہ رہیں، اللہ رب العزت نے اگر ہم سے یہ خدمت لی، اس کا اور اس کے حبیب مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین کا صدقہ ہے۔ اور حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری، آپ کی محبت، آپ کی شفقتوں اور آپ کے نظر کرم کے طفیل یہ ہمت اور توفیق نصیب ہوئی ہے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ سم ٹائم لیکچر میں جو میٹر دیا جاتا ہے، جو مٹیریل دیا جاتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، میں اس کو فیل کرتا ہوں، لیکن اس کا کوئی اور حل نہیں ہے کہ ہم ان کو کمپلیٹ کر لیں لیکچرز کو، اور بعد ازاں اگر ہم محسوس کریں تو ہم وہاں سے لے کے اس کو ریپیٹ بھی کر سکتے ہیں اور ان کو پورشن میں لے کے بھی یاد کر سکتے ہیں۔ اگر کسی دوست احباب کے ذہن میں یہ آئے کہ سر لیکچر میں زیادہ پڑھا رہے ہیں، تو اس کا میں نے یہ جواب دینے کی آپ کو کوشش کی ہے۔ جی یہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ آج کا جو ہمارا تھا کام وہ مکمل ہوتا ہے، تھوڑا رکھا ہے اس کو ہم نے تاکہ جو ہے وہ ہم آج اپنے حصۃ المفردات کا بھی کچھ کام مکمل کر سکیں۔ مجھے ٹائم بتائیں گے؟ 10 منٹ باقی، تو 10 منٹ میں ہم حصۃ المفردات کر لیتے ہیں۔ آج جو چیز حصۃ الحوار میں ہم نے کی ہے، کمپلیٹ کی ہے، وہ بہت خوبصورت تھی، وہ ناشتے کا سے ریلیونٹ تھی، اسلوب الیومی کا حصہ تھی۔ یہ ایک ہی دفعہ کل تک انشاءاللہ ہم اسلوب الیومی کو مکمل کر لیں گے، تو پھر یہی روٹین ڈیلی کے یہ جملے آپ نے جو حصۃ الحوار میں ہم لکھتے ہیں نا، اس پہ پیور رٹا لگانا ہے، ٹھوک کے رٹا لگانا ہے۔
اچھے طریقے سے ایک دوسرے کو سنائیں. میری بہنیں ایک دوسرے کو، بیٹیاں ایک دوسرے کو، بھائی سب ایک دوسرے کو سنائیں جب تک یاد نہیں ہوتا. آپ کو بتاؤں، ہم نے ایک نوٹ بک رکھی ہوئی تھی جیب میں بغداد شریف میں، جب میں پڑھتا تھا وہاں پہ. بازار میں جاتے تھے، جو چیز دیکھتے جس کی عربی نہیں آتی ہوتی تھی وہ نکالتے اور لکھ لیتے. دھوبی کی دکان دیکھی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، لکھ لیا. فروٹ والے کی دکان کو کیا کہتے ہیں، لکھ لیا. کٹنگ باربر شاپ پہ گئے، اس کو کیا کہتے ہیں، کینچی کو کیا کہتے ہیں، استرے کو کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کٹنگ اپنا داڑھی بنانے کو کیا کہتے ہیں، بال بنانے کو کیا کہتے ہیں، میک اپ کو کیا کہتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو تھیں یہ ہم لکھ لیا کرتے تھے. وہ پھر جب واپس آتے تو آ کے جو ہمارے عرب دوست ہوتے تھے یا بکس ہوتی تھی تو ان سے پوچھتے تھے. اور آپ یقین کریں اس وقت گوگل میں یہ سہولتیں نہیں تھیں، اور اس وقت 1999 کی میں بات کر رہا ہوں اور 2000 کی، اس وقت وہاں پہ عراق میں انٹرنیٹ بھی صرف خال چند یونیورسٹیز میں جو سائنس کے ڈپارٹمنٹ تھے وہاں ہوتا تھا. سو ہم لوگ سرچنگ بھی نہیں کر سکتے تھے. اب تو آپ کے پاس گوگل ٹرانسلیٹ ہے، اب آپ تو آپ کے پاس ڈکشنریز ہیں. اب تو علم حاصل کرنا بہت آسان ہو گیا ہے. آپ جو سوچیں فوری طور پہ اس کو لکھ لیں، جو ذہن میں آئے کہ بھئی اس کا مجھے علم نہیں ہے. ہر وہ چیز جس کا آپ کو نہیں پتا اس کی اردو لکھ لیں، اور اس کو بعد میں آپ کنسلٹ کریں، ڈکشنری کنسلٹ کریں گوگل ٹرانسلیٹ پہ، وہاں سے چلے جائیں. اپنے اساتذہ سے پوچھیں، بغیر شوق کے کچھ نہیں ہو سکتا. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ ہوتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا. اور مت سہل جانو پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتا ہے. تو محنت بہت ضروری ہے، محنت کے بغیر آپ کچھ نہیں حاصل کر سکتے. اگر آپ عربک لینگویج کورس کو بطور شوق کے لے رہے ہیں تو کچھ دنوں کے بعد آپ کا شوق میں بھی ختم ہو جائے. لیکن اگر آپ یہ اپنی ذمہ داری کے طور پہ لیں گے کہ اس سے اللہ اور اللہ کے رسول ہم سے خوش ہوں گے، تو یہ عبادت لکھا جائے گا. یہ آپ کو دنیا میں بھی فائدہ دے گا. اور آپ اگر اس میں بڑی اچھی محنت کر لیتے ہیں تو بہت اچھی جاب اپرچونٹیز بھی آپ کے پاس آتی ہیں. چونکہ ملٹی نیشنل کا دور ہے اور بہت سارے کال سینٹرز بھی ہیں، بڑی ہینڈسم سیلریز اور پیکیجز جو ہے وہ آپ کو آفر کرتے ہیں، بہت زبردست. خود اللہ رب العزت نے مجھ پہ یہ کرم کیا ہوا ہے کہ اسی عربک لینگویج کے صدقے میرا امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس ہے، اور تمام عرب ممالک میں میری ایکسپورٹ ہوتی ہے صرف اسی عربک لینگویج ہی کے جاننے کی وجہ سے، اللہ رب العزت کا فضل. سو اس کو آپ پوری کیا کہتے ہیں شوق کے ساتھ لیں، پوری محنت کے ساتھ اس کو لے کے چلیں. اب آ جائیے آج کے لیکچر کے آخری حصہ کی جانب بڑھتے ہیں. اس کو ایک دفعہ دہرانے لگا تھا میں. احب فی الفطوری، میں ناشتے میں پسند کرتا ہوں، البید المغلی، بوائلڈ انڈا، یا البید العجہ، آملیٹ انڈا، والخبز روٹی، خبز بالزیت پراٹھا، مع حلیب الحار، مع ساتھ کو کہتے ہیں حلیب دودھ کو، حار گرم دودھ کے ساتھ، بارد ٹھنڈے دودھ کے ساتھ، یا مخلوط بالعسلی، مخلوط بالعسلی، شہد جس میں مکس کیا ہوا ہو. ٹھیک ہے. میں پسند کرتا ہوں احب الشائے بالحلیب، چائے پسند کرتا ہوں دودھ والی، چائے پسند کرتا ہوں بغیر دودھ کے. الشائے بدون حلیب، آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ کون سی چائے پسند کرتے ہیں. الشائے بدون حلیب. اور الشائے بالشکر، الشائے بدون شکر، لیکن بولا سکر جاتا ہے سین کے ساتھ. الشائے بالسکر اور الشائے بدون سکر. یہ تو ہمارا آج کا حصۃ الحوار تھا. اب آئیے حصۃ المفردات میں ہم نے اعضاء الجسم شروع کیے ہوئے ہیں، باڈی پارٹس شروع کیے ہوئے تھے. 10 ہم نے لکھ لیے تھے، اور مجھے امید ہے 10 آج لکھنے کے ساتھ ساتھ 10 کل کریں گے اور اس کو پھر اینڈ کر دیں گے. 10 کل کریں گے اور اس کو اینڈ کر دیں گے. آج جو چیز ہم پڑھیں گے وہ آپ لے لیں جناب. منہ کو کیا کہتے ہیں؟ منہ. یہ جو منہ کا حصہ ہے جہاں سے ہم بول رہے ہیں، منہ کا حصہ، اس کو کہتے ہیں، منہ کو کہتے ہیں جی فمن. منہ، فمن منہ لکھتے جائیں. پھر اسی طرح پیشانی کو، ماتھے کو کہتے ہیں جبہتن. جبہتن بھی کہتے ہیں،
जबीनुन भी कहते हैं, ये तो हमारे यहाँ उर्दू में भी इस्तेमाल होता है लफ्ज़ माथा, जबीनुन, माथा या पेशानी, ज़्यादा ये लफ्ज़ बोला जाता है, मगर ये भी अरबी का लफ्ज़ है और ये भी बोला जाता है। इसी तरह ये जो बवें आ जाती हैं हमारी, ये वाली, ये मैं तो नहीं पढ़ा रहा था, तो महमूद भाई ने कहा सर बहुत सारी ख़वातीन भी पढ़ रही हैं क्लास, तो आप ये पढ़ाएं, तो इसको कहते हैं हाजिबुन, हाजिबुन। हदबुन पढ़ा था ना, पलकों को हदबुन कहते हैं, हाजिब कहते हैं बमों को जी। उसके बाद आप ले लें, आ जाते हैं जी कान, उदुनुन, उदुनुन कान, उदुनुन है कान, फमुन मुंह है, जिबहतुन या जबीनुन माथा और पेशानी है, हाजिबुन बवें हैं, उदुनुन कान हैं। फिर आप ले लें होंठ, शफातुन, होंठ, मुझे लग रहा है जैसे ये पढ़ा है पहले हमने, शफातुन होंठ। अब आ जाएं आप, उज़ुनुन भी हो गया। दाढ़ी, दाढ़ी को कहते हैं लिहया, लिहयतुन, लिहया दाढ़ी। मूछें, शवारिब, शवारिब, शवारिब मूछें। अच्छा, जैसे हम कहते हैं ना यहाँ पे, वो दाढ़ी वाले को बुलाइएगा ज़रा, वो दाढ़ी वाले जो भाई हैं, वो मूछों वाला जो बंदा खड़ा है उसको बुलाएं ज़रा। तो अरबों में भी ये बोला जाता है ऐसे ही। तो वो वाला जो होता है ना, मूछों वाला, वाला को कहते हैं अबू। अबू का मतलब सिर्फ वालिद ही नहीं होता, ये आमिया में भी सही है, ये फुसहा में भी सही है, मगर बोला यही जाता है। दाढ़ी वाला अबू लहिया, दाढ़ी वाले को क्या कहेंगे? अबू लहिया, अबू लहिया, आवाज देते हैं अबू लहिया, ओ दाढ़ी वाले ताल इधर आओ, अबू लहिया दाढ़ी वाले। मूछों वाला अबू शवारिब, अबू शवारिब, यही बोला जाता है। ओ गाड़ी वाले भाई अबू सैयारा, अबू सैयारा, सैयारा वाला, गाड़ी वाला। तो अबू लहिया दाढ़ी वाला, मूछों वाला अबू शवारिब। इसी तरह किसी भी चीज़ के हवाले से हमने कहना वो फलां चीज़ वाले भाई, सब्जी वाले अबू अल खुदरवात, खुदरवात कहते हैं सब्जी को, हम पढ़ेंगे अलग से। यानी ये एक लफ्ज़ जो है वो आम तौर पे बोला जाता है यहाँ पे। तो लहिया दाढ़ी को कहते हैं, शवारिब मूछों को कहते हैं। और फिर उसके बाद बाजू आ गए, बाजू को कहते हैं आददुन, दौद के साथ, दौद के साथ आददुन, बाजू, बाजू। फिर ये कोहनी है, कोहनी, ये वाली कोहनी है हमारी, कोहनी को कहते हैं मिरफाकुन, मिरफाकुन, मिरफाकुन। और आखिरी कोहनी, और आखिरी लिख लेते हैं हाथ। हाथ को मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन कहते हैं यदुन, यदुन। इनकी फिर जमे हैं आगे सबकी, दो हाथों को क्या कहते हैं, दो कोहनियों को क्या कहते हैं, मगर वाहिद हमने सबकी लिखनी है आज। तो 5 हमने अपने वोकैबलरी के कलमात लिख लिए हैं। सबसे पहले है फमुन, मुंह को कहते हैं, जिबहतुन पेशानी और माथे को कहते हैं, हाजिबुन बवों को कहते हैं, उदुनुन कानों को कहते हैं, शफातुन होंठों को कहते हैं, लिहयतुन दाढ़ी को कहते हैं, शवारिब मूछों को कहते हैं, अददुन बाजू को कहते हैं, और मिरफकुन कोहनी को कहते हैं, और यदुन हाथ को कहते हैं। आज के सबक में हमने हिस्सतुल कवायद में
گرامر پڑھی ہے اور فعل ماضی کی گردان مکمل کی ہے. ضرب ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا ضربتا ضربتما ضربتم ضربتی ضربتما ضربتنا ضربتو ضربنا. اس کے بعد حصۃ الحوار پڑھا اور حصۃ الحوار کے بعد آج 10 مفردات جو ہم نے پڑھے ہیں امید ہے آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے. اس کو اچھے طریقے سے یاد کر لیجئے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ آپ جہاں کہیں بھی ہیں خوش و خرم رہیں اور صحت اور سلامتی سے رہیں, ہر طرح کی بلا سے اور پریشانیوں سے محفوظ رہیں. اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو. یہ سارے لیکچر جو کمپلیشن یہاں پہ جب کمپلیٹ ہو جاتے ہیں اس کے بعد حافظ سعید رضا بغدادی کا جو آفیشیل چینل ہے یوٹیوب کا, وہاں چلے جاتے ہیں, اب وہاں سے لیں. چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ آنے والے جملہ کورسز جو ہیں وہ آپ سب لوگوں کی دسترس میں ہوں اور آپ کو ملتے رہیں. وما علیہ الا البلاغ.